اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا موضوع قرآن سے دشمن شناسی، اور ہماری کوشش تھی کہ انبیاء کی زبانی وہ بنیادی نقطہ کہ جس کی وجہ سے ان کی قوموں نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی الہ واحد کی عبادت ہے، الہ واحد کی بندگی ہے، اسی کو اپنا معبود سمجھنا ہے، اسی کا آگے سر جھکانا ہے۔ اور جو اختلافات کی وجوہات نکالی تھیں ہم نے چند انبیاء کا گزشتہ مباحث جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں چند انبیاء کے عنوان سے وہ بڑی بڑی باتیں نکالنے کی کوشش کی ہیں کہ جنہیں آپ کے زمانے میں بھی حق اور حقیقت کی مخالفت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں آگے، اور کیونکہ اب ہم آہستہ آہستہ قرآن نے جس پر سب سے زیادہ بات کی ہے، ہم نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے موضوع کو بقیہ انبیاء پہ انشاءاللہ تمام کریں اور داخل ہو جائیں اپنے اصل موضوع میں، کہ جو آج کے اعتبار سے شاید ہمیں اپنے دشمن کی شناخت میں بہت نزدیک کر دے گا۔ ہم وہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 اور وہی تسلسل انبیاء کا جو انشاءاللہ گزشتہ بحثوں میں چل رہا تھا، 85 میں خدا اشارہ کرتا ہے ایک اور نبی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہی بات، یا قوم عبادت اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ، کوئی نہیں تمہارے پاس اس کے علاوہ، غیرہ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ، جب پہنچ چکی ہیں تم تک ساری واضح دلائل، تم تک پہنچ چکی ہیں، مِن ربکم، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب جو اہم بات ہے، ان کے زمانے کا اہم مسئلہ، وہ جو ہم بزنس میں ہیرا پھیری ہے، بزنس کی ہیرا پھیری، آج کے بزنس میں ہیرا پھیری، یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ اس زمانے میں حضرت شعیب کو ان کی قوم نے جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ قرآن کی آیت ہے، وہی تسلسل چل رہا ہے 85، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے اہل مدین، مریم کے وزن پر مدین کی طرف ہم نے انہی کی، اور اہل مدین کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کرنے نہ دو، اور زمین میں اصلاح ہو چکی ہے، اور زمین میں اصلاح ہو چکی ہو تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں خود تمہاری بھلائی ہے۔ اشارہ ہو گیا کہ وہی انبیاء کے سارے پیغام کی طرح حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، لیکن موضوع کیا اٹھایا؟ مخالفت کی بڑی وجہ کیا لگتی ہے؟ وہ یہ لگتی ہے کہ جو ناپ اور تول ہے نا بھائی، اس کو پورا کرو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ آج کی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی آج جو فراڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ناپ اور تول اس زمانے میں تھا، آج تو ہم اس کو کہیں گے جو کرپٹ سسٹم، جس کو آپ کارپوریٹ سسٹم کہتے ہیں، کارپوریشنز اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ بڑی سطح کا ناپ اور تول میں فساد کرتی ہیں، چھوٹی سطح کا نہیں ہے۔ مثلاً آپ کے ملک سے آپ ہی کا بندہ اٹھایا، اس کو کہا کہ 5 لاکھ روپے تمہاری سیلری ہے، اور آپ ایک آدمی آپ کے ملک میں 5 لاکھ روپے تنخواہ لینے کے لیے کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کو 1 کروڑ اور 10 کروڑ کا بزنس دیتا ہے آپ کے ملک سے، کیا دیتا ہے وہ آپ کو؟ یعنی ہمارے ہی ملک کا آدمی ہمارے ہی ملک کے اندر ہے، فساد کا نظام اس طرح کا ہے کہ اس کو اب جو ہے برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کو اگر تاریخی بات شاید یاد ہی رہی ہوگی کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی داخل ہو رہی تھی، بر صغیر جب ایک ہی ہوا کرتے تھے، سارے ملک ایک تھے بر صغیر کے، تو آپ کے علماء نے، اہل سنت ہوں، شیعہ ہوں، مجتہدین اور فقہاء، سب نے اس کے اوپر باقاعدہ روک لگائی کہ بھائی نہیں داخل ہونے دینا، اور وہ داخل ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ختم ہو گیا سب کچھ، بچا ہی کچھ نہیں، ملک جو ہے وہ سارا کا سارا تباہ و برباد کر دیا،
جسے وہ سونے کی چڑیا کہہ کے آئے تھے، سونے کی چڑیا کہہ کے آئے تھے آپ کے ملک میں، ختم ہو گیا۔ اب یہ ملٹی نیشنل داخل ہوتی ہیں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ اب تو شاید فخر کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن نے ان کو جو ہے نا اس قابل بنا دیا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ اب یہ کارپوریٹ سسٹم جو ہے اس نے تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ نئے انداز کا فساد ہے۔ اگر حضرت شعیب ہوتے وہ یہی کہتے بھائی یہی تو وہ ناپر تول کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہیں پر تو آپ دیکھیں کیا چیز لی جا رہی ہے اور کیا چیز دی جا رہی ہے، آپ سے کیا لے رہے ہیں اور آپ کو کیا دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی نہ کرو کمی، اگر فرض کرو کسی سے کچھ لیا بھی ہے تو اس کے برابر کی چیز دو۔ کون دیتا ہے یہاں پر، کون دیتا ہے؟ آج جو ڈالر کی حیثیت ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، کسی ڈالر کے پیچھے آج کوئی ریزرو نہیں ہے۔ ڈالر کے پیچھے ریزرو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن کیا اس کاغذ کے ٹکڑے کے عوض آپ سے آئل لے جاتے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے آپ گیسز لے جاتے ہیں، وہ اسی کاغذ کے ٹکڑے کے عوض آپ سے سونا لے جاتے ہیں۔ یعنی آج جو بڑی سطح کا فساد ہے، حضرت شعیب ہوتے کہتے یہی تو تھا جس کو میں کہہ رہا تھا کہ جو عذاب کا سبب بنا ہے، جو اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ نہ کرو ناپ تول میں کمی۔ بہرحال آج کی دنیا کا کرپشن سمجھنے کے لیے آپ کو یعنی آسان نہیں ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ یہ آج وہی انبیاء کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن ایک نئے انداز اور نئے روش کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آج کس کو برابری کا حق ملتا ہے؟ آج کس ملک کو، آج کس فرد کو اپنے کام کے برابری کا حق ملتا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، ملک تباہ ہو گیا، انسان تباہ ہو گیا، کچھ نہیں چھوڑا، ہر چیز آپ کی خالی کر دی ہے، ہر چیز لے گئے، نیا نام اور نیا انداز اور نیا عنوان دیا ہے۔ اتنے اچھے انداز اور نئے انداز میں پکارتے ہیں، نئے اسٹائل سے پکارتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ تو بہت ہی کوئی اہم بات چل رہی ہے، بہت بڑا کوئی اہم کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فلاں ایسے نئی نئی جابس وجود میں لے کے آ رہے ہیں جن کا کوئی پہلے تصور بھی نہیں تھا، آپ کی ذہنیت غلام بنانے کے لیے ان جابس کو وجود میں رکھتے ہیں، ان وجود میں لا رہے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جن کا کوئی مقام اور منزلت ہی نہیں ہے۔ انسان کھوکھلا سے کھوکھلا تر ہوتا چلا رہا ہے، اس کے ہاتھوں کا ہنر ختم ہو گیا ہے، ہاتھوں کا ہنر ختم ہو گیا ہے، انسان اب ہنرمند نہیں ہے۔ اب یہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ جتنا زیادہ چالاکی کے ساتھ کسی کو گھٹیا چیز بیچ دے گا، کسی کو مجبور کر دے گا، کسی گھٹیا چیز مہنگی یعنی سستی خرید لے گا، مہنگی بیچ دے گا، یا مہنگی بیچ دے گا سستی خرید لے گا، اور اس کو ہنر کہہ رہے ہیں، اور یہی آج ساری کارپوریشنز کر رہی ہیں، یہی سارا بینک کر رہا ہے، یہی سب آج کل کی ملٹی نیشنلز کر رہی ہیں۔ اور اب یہ نئے زمانے کا، نئے دور کا، نئے انداز کا فساد ہے، نئے روش کے ساتھ فساد ہے۔ حضرت شعیب ہوتے تو کیا کہتے ہیں، سنیے آگے 86، اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو خوفزدہ کرنے، انہیں اللہ کے راستے سے روکنے اور ان میں کجی پیدا کرنے کے لیے ہر راستے پر راہزن بن کر مت بیٹھو، اور یہ بھی یاد کرو جب تم کم تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دراصل میری آیت ہے وہ پھر وہی ملأ آ گئے 88 سورہ اعراف کی 88، قال الملأ الذین استکبروا فی قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن من فی ملتنا قال اولو کنا کرہین۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور تیرے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا اگر ہم بیزار ہوں تو بھی، ہم نہ مانتے ہوں تو بھی، اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ گئے 89 سورہ اعراف، اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ گئے تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے۔ یعنی اگر ہم تمہاری پیروی چلیں، تمہاری پیروی کریں، ناپ تول میں تمہارے ساتھ چلیں، جو تم جس طرح بزنس چلانا چاہتے ہو تمہارا انداز اپنا لیں۔ شعیب کیا کہہ رہے ہیں آپ کے زمانے کے لوگوں سے، اپنے زمانے کے لوگوں سے، ہمارے زمانے کے لوگوں سے، تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس باتوں سے نجات دے دی اور ہمارے لیے اس مذہب کی طرف پلٹنا کس طرح ممکن ہے؟ جس پر تم لوگ چل رہے ہو اس پر کیسے پلٹ سکتے ہیں؟ مگر یہ کہ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بھرک فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہمارا انبیاء کے، ہم نے جو کوشش کی ہے کہ ان کی زبانی، ان کے زمانے کے نافرمان لوگوں کی جو مشکل تھی اس کو بیان کر دیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی حق کی طرف بلانے کے لیے جو جملے ان کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حد تک کافی ہے۔ چند پوائنٹ انشاءاللہ امید ہے کہ ان چند دنوں میں آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم اصل وہ لوگ کہ جنہوں نے پھر آج تک اپنی دشمنی کو
اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، فقہا مجتہدین کے ساتھ اور مذہب حقہ کے ساتھ جاری رکھا ہے، اور یہ دشمنی اصل میں انسانیت کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اگلے مباحث جو ہیں وہ انہی بنی اسرائیل سے شروع کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.